اے میرے پیارے بچوں، کیا تم نے کبھی سوچا کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں چھپا کوئی راز تمہیں ایک ایسی باستاں کی طرف لے جا سکتا ہے جہاں جنگل کے راز، چمکتا ہوا خزانہ اور ایک غریب کسان کی ایمان کی طاقت معجزات دکھاتی ہے؟ آج دادا جی تمہیں سنائیں گے جنگل کا بابا اور گمشدہ خزانہ کی وہ حیرت انگیز کہانی جہاں ہر قدم پر ایک نیا راز کھلتا ہے۔ کیا تم تیار ہو اس سفر کے لیے؟ یہ کہانی ایک غریب کسان کی ہے جس کی زندگی ایک پرسلار پتھر کے ملنے سے بدل جاتی ہے۔ یہ پتھر اسے ایک ایسی مہم جوئی پر لے جاتا ہے جہاں ایمان، وظائف اور معجزات اس کے راستے کو روشن کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جو ظاہری خزانوں سے آگے بڑھ کر دل کی دولت اور روح کی پاکیزگی کی بات کرتی ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں کھیتوں کی سرسبزی اور پرندوں کی چہچہاہٹ صبح کا استقبال کرتی تھی، رہتا تھا ایک غریب کسان جس کا نام تھا رحیم۔ رحیم کی زندگی سادہ مگر محنت سے بھرپور تھی۔ وہ اپنے چھوٹے سے کھیت میں دن رات محنت کرتا، لیکن قسمت اس کا ساتھ نہ دیتی۔ کبھی خشک سالی، کبھی سیلاب اور کبھی فصلوں کو کیڑوں کا حملہ۔ رحیم کی زندگی گویا امتحانوں کا ایک سلسلہ تھی۔ اس کے باوجود اس کے دل میں ایمان کی روشنی ہمیشہ روشن رہتی۔ وہ ہر صبح اپنے رب کے حضور سر جھکاتا اور دعا مانگتا کہ اس کی زندگی میں کوئی معجزہ ہو۔ ایک دن جب رحیم اپنے کھیت میں ہل چلا رہا تھا، اس کا ہل ایک سخت چیز سے ٹکرایا۔ اس نے زمین کھودی تو اسے ایک پتھر ملا جو عام پتھروں سے مختلف تھا۔ اس پر عجیب و غریب نقوش کندہ تھے جو نہ تو کوئی زبان دکھائی دیتی تھی اور نہ ہی کوئی عام علامت۔ پتھر کی سطح پر ایک عجیب سی چمک تھی، گویا وہ برسوں سے زمین میں چھپا اپنے مالک کا انتظار کر رہا ہو۔ رحیم نے پتھر کو اٹھایا، اسے صاف کیا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اسے لگا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ رحیم نے اس پتھر کو گاؤں کے بزرگ، جنہیں سب جنگل کا بابا کہتے تھے، کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جنگل کا بابا ایک عجیب شخصیت تھے۔ وہ گاؤں سے کچھ دور جنگل کے کنارے ایک جھوپڑی میں رہتے تھے۔ لوگ انہیں عقل مند، روحانی اور کبھی کبھی پراسرار سمجھتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ جنگل کا بابا دعاؤں اور وظائف کے ذریعے مشکلات حل کر سکتے ہیں اور ان کی باتیں اکثر سچ ثابت ہوتی تھیں۔ جب رحیم جنگل کے بابا کے پاس پہنچا اور انہیں پتھر دکھایا تو بابا کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ انہوں نے پتھر کو ہاتھ میں لیا، اسے غور سے دیکھا اور پھر ایک گہری سانس لی۔ رحیم، انہوں نے کہا، یہ کوئی عام پتھر نہیں، یہ ایک قدیم خزانے کا نقشہ ہے جو صرف اسی کے لیے کھلتا ہے جس کا دل ایمان سے بھرا ہو۔ یہ خزانہ تمہاری زندگی بدل سکتا ہے، لیکن اسے پانے کے لیے تمہیں ایک مشکل سفر سے گزرنا ہوگا۔ رحیم کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا ہوئی۔ خزانہ؟ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس کی زندگی میں کچھ بڑا ہو سکتا ہے، لیکن جنگل کے بابا کی باتوں میں ایک ایسی سچائی تھی کہ رحیم کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی مذاق نہیں۔ بابا نے اسے بتایا کہ نقشے کے نقوش کو سمجھنے کے لیے اسے 3 روحانی امتحانات سے گزرنا ہوگا۔ ہر امتحان اس کے ایمان، صبر اور نیکی کی آزمائش ہوگا۔ بابا نے اسے ایک وظیفہ دیا، ایک دعا جو اسے ہر مشکل میں مدد دے گی۔ یہ دعا تمہارا سب سے بڑا ہتھیار ہوگی، بابا نے کہا، لیکن یاد رکھو، خزانہ صرف اسی کو ملتا ہے جو اپنے دل کو پاک رکھتا ہے۔ رحیم نے پتھر کو مضبوطی سے تھاما اور اپنے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ اس نے اپنی بیوی کو سب کچھ بتایا۔ اس کی بیوی سائمہ نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، رحیم، میں تم پر یقین رکھتی ہوں، جاؤ اور اپنے رب پر بھروسہ رکھو۔ رحیم نے اپنے بچوں کو گلے لگایا اور اگلے دن صبح سویرے اپنے سفر پر نکل پڑا۔ نقشے کے نقوش رحیم کو ایک گھنے جنگل کی طرف لے گئے۔ جنگل اتنا گھنا تھا کہ سورج کی روشنی بھی زمین تک مشکل سے پہنچتی تھی۔ ہوا میں ایک عجیب سی سرسراہٹ تھی اور ہر طرف عجیب و غریب آوازیں گونج رہی تھیں۔ رحیم کے دل میں خوف نے سر اٹھایا۔ اسے لگا کہ شاید وہ غلط راستے پر آ گیا ہے، لیکن اس نے جنگل کو بابا کی بات یاد کی اور وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اے رب العالمین، میری حفاظت فرما اور میرا ایمان مضبوط رکھ۔ وہ بار بار یہ دعا دہراتا رہا۔ اچانک اس کے سامنے ایک بڑا سا سانپ نمودار ہوا جس کی آنکھیں سرخ تھیں اور جسم پر عجیب سی چمک تھی۔ رحیم کا دل دھک دھک کرنے لگا، لیکن اس نے اپنی جگہ پر ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس نے وظیفہ بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی اس نے دعا مکمل کی، سانپ نے اپنا سر جھکایا
اور چپکے سے جنگل کی جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ رحیم نے سکھ کا سانس لیا۔ اسے احساس ہوا کہ یہ اس کا پہلا امتحان تھا، خوف پر قابو پانا۔ وہ آگے بڑھا اور چند قدم چلنے کے بعد اسے ایک چھوٹی سی چٹان ملی جس پر ایک نیا نقشہ کندہ تھا۔ اس نقشے نے اسے اگلے امتحان کی طرف رہنمائی کی۔ لالچ کی آزمائش۔ رحیم کا اگلا پڑاؤ ایک چھوٹی سی وادی تھی جہاں ایک چمکتا ہوا چشمہ بہہ رہا تھا۔ چشمے کے کنارے ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور چہرہ اداسی سے بھرا تھا۔ رحیم نے اس سے پوچھا، بابا، آپ یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہیں؟ بوڑھے نے کہا، میں اس چشمے کا رکھوالا ہوں۔ یہ چشمہ ہر اس شخص کو دولت دیتا ہے جو اس میں ہاتھ ڈالتا ہے، لیکن ایک شرط ہے، تم جو کچھ پاؤ اسے دوسروں کے ساتھ بانٹنا ہوگا۔ رحیم نے چشمے کی طرف دیکھا۔ اس کا پانی اتنا صاف تھا کہ اس میں چمکتے ہوئے سونے کے سکے دکھائی دے رہے تھے۔ رحیم کا دل للچایا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ چند سکے لے لے تو اس کی ساری غربت ختم ہو جائے گی، لیکن پھر اسے جنگل کے بابا کی بات یاد آئی، خزانہ صرف اسی کو ملتا ہے جو اپنے دل کو پاک رکھتا ہے۔ رحیم نے چشمے میں ہاتھ نہ ڈالا، اس کے بجائے اس نے اپنی مشق سے پانی نکالا اور بوڑھے کو دیا۔ بابا، آپ پیاسے لگ رہے ہیں، یہ لیجئے، پانی پی لیجئے۔ بوڑھا مسکرایا اور پانی پی کر بولا، تم نے لالچ پر قابو پا لیا، یہ تمہارا دوسرا امتحان تھا۔ اس نے رحیم کو ایک چھوٹی سی مٹی کی گولی دی جس پر ایک نیا نقشہ کندہ تھا۔ یہ تمہیں آخری امتحان تک لے جائے گا۔ رحیم کا آخری پڑاؤ ایک بلند پہاڑ تھا۔ نقشے نے اسے ایک غار کی طرف رہنمائی کی جس کا دروازہ ایک بڑے پتھر سے بند تھا۔ رحیم نے پتھر ہٹانے کی کوشش کی لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ وہ تھک کر زمین پر بیٹھ گیا اور وظیفہ پڑھنے لگا۔ اس نے اپنے رب سے دعا مانگی کہ اسے راستہ دکھائے۔ اچانک غار کے اندر سے ایک روشنی چمکی۔ رحیم نے دیکھا کہ پتھر کے اوپر ایک عجیب سا نشان ابھرا جو اس کے ہاتھ میں موجود پتھر سے ملتا جلتا تھا۔ اس نے اپنا پتھر اس نشان پر رکھا اور غار کا دروازہ کھل گیا۔ اندر ایک بڑا سا خزانہ تھا، سونے کے سکے، جواہرات اور قیمتی پتھر، لیکن خزانے کے بیچ میں ایک چھوٹی سی کتاب پڑی تھی جس پر لکھا تھا، حقیقی خزانہ دل کی پاکیزگی ہے۔ رحیم نے خزانے کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن اسے ایک آواز سنائی دی، رحیم، یہ خزانہ تمہارا ہے لیکن اسے لینے سے پہلے سوچ لو، کیا تم اسے اپنے لیے رکھو گے یا دوسروں کے ساتھ بانٹیں گے؟ رحیم نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ اس نے اپنی غربت، اپنے بچوں کی بھوک اور اپنی بیوی کی پریشانیوں کو یاد کیا، لیکن پھر اس نے اپنے ایمان کو یاد کیا۔ اس نے کہا، اے رب، یہ خزانہ تیری امانت ہے، میں اسے اپنے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ بانٹوں گا تاکہ سب کی زندگی بہتر ہو۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، خزانہ غائب ہو گیا۔ رحیم کے دل میں ایک عجیب سی مایوسی پیدا ہوئی، لیکن اسی لمحے غار کی دیواروں پر روشنی پھیل گئی۔ ایک فرشتہ نمودار ہوا اور بولا، رحیم، تم نے اپنا آخری امتحان پاس کر لیا۔ حقیقی خزانہ تمہارا ایمان ہے جو تم نے ہر مشکل میں مضبوط رکھا۔ اب جا، تیرا گاؤں ترقی کرے گا اور تیری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ رحیم گاؤں واپس آیا۔ اس کے ہاتھ خالی تھے لیکن اس کا دل ایمان اور سکون سے بھرا تھا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اسے ایک حیران کن منظر دیکھنے کو ملا۔ اس کا کھیت سرسبز ہو چکا تھا اور اس کی فصلیں لہلہا رہی تھیں۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ اس کی غیر موجودگی میں ایک عجیب سی بارش ہوئی تھی جس نے ہر کھیت کو سرسبز کر دیا تھا۔ رحیم کی بیوی نے بتایا کہ گاؤں والوں نے مل کر ان کے گھر کی مرمت کی اور ان کے لیے راشن کا بندوبست کیا۔ رحیم نے گاؤں والوں کو اپنی کہانی سنائی۔ اس نے بتایا کہ خزانہ کوئی سونا یا چاندی نہیں بلکہ ایمان اور نیکی تھی۔ گاؤں والوں نے اس کی باتوں سے سیکھا اور مل کر ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے۔ رحیم کی زندگی بدل گئی۔ نہ صرف اس کی مالی حالت بہتر ہوئی بلکہ اس کا دل بھی سکون اور خوشی سے بھر گیا۔ اور یوں میرے پیارے بچوں، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی خزانہ مادی دولت نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی، ایمان کی مضبوطی اور دوسروں کے ساتھ نیکی ہے۔ جب ہم اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں اور مشکل حالات میں بھی اپنا ایمان مضبوط رکھتے ہیں تو ہمیں نہ صرف دنیاوی کامیابی ملتی ہے بلکہ روحانی سکون بھی نصیب ہوتا ہے۔ اب تمہاری باری ہے، کیا تم اپنے دل میں ایمان اور نیکی کو بڑھاؤ گے؟ آؤ اگلے ہفتے دوبارہ ملتے ہیں جب دادا جی تمہیں نئی داستاں سنائیں گے۔ تیار رہنا کیونکہ ہر کہانی تمہیں کچھ نیا سکھائے گی۔ اور ہاں، اگر تمہیں یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک کرو اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو
تاکہ سب مل کر اس خوبصورت داستان کا مزہ لے سکے۔